السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ دوستوں، جابر بن حیان دنیا کے پہلے کیمیاء دان ہیں جنہوں نے 1200 سال پہلے ایسی ایجادات کی کہ آج کے دور میں ان کی بڑی اہمیت ہے، جسے اہل مغرب غیبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دوستوں، اس عظیم سائنسدان کا انجام کیا واقعی اتنا پراسرار تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، جابر بن حیان 721 عیسوی میں خراسان نامی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی مشکلات میں گزاری۔ ان کے والد کو بادشاہ وقت نے بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی تھی، مگر پھر بھی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ کم سنی میں جابر بن حیان کا پیشہ دوا سازی اور دوا فروشی تھا۔ جوان ہونے کے بعد جابر بن حیان کوفہ چلے آئے، جہاں آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردگی اختیار کی، جہاں آپ نے ان سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے مضامین بھی پڑھے۔ دوستو، جابر بن حیان اس وقت کے یونانی تعلیم سے بے حد متاثر تھے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں دیکھا تو خود بھی اس روش میں لگ گئے۔ اسی جستجو نے جابر بن حیان کو مختلف تجربات کرنے پہ مجبور کیا۔ مستقل ناکامیوں کے باوجود آپ نے ہار نہ مانی، بلکہ کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کرائی۔ انہی دنوں ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ تمام طبیبوں کو دکھایا مگر شفا نہ مل سکی، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ مگر پھر اس کی ملاقات جابر بن حیان سے ہوئی۔ جابر بن حیان نے اسے ایسی دوا تیار کر کے دی کہ پہلی خوراک میں ہی شفا مل گئی۔ اس عمل سے یحییٰ برمکی آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ کو برمکی خاندان کے خاص طبیبوں میں شامل کر لیا گیا، جس کی وجہ سے جابر کو اپنی تجربہ گاہ اور کیمیائی عمل میں حکومتی معاونت حاصل ہو گئی۔ دوستو، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جابر بن حیان نے اسی تجربہ گاہ میں کراؤن نبیک نامی ایک آلہ تیار کیا، جس کی مدد سے آپ نے تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ تیزاب بنایا۔ یہ ایک ایسا مایع تھا کہ تمام دھاتوں کو پگھلا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف قسم کے اور بھی تیزاب بنائے جو آج کے دور میں اہم صنعتی اہمیت رکھتے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ بدقسمتی سے برمکی خاندان کے تعلقات ہارون الرشید سے خراب تر ہوتے چلے گئے، جس وجہ سے نہ صرف برمکی خاندان کے تمام افراد قتل کر دیے گئے، بلکہ جو ان سے کسی نہ کسی وجہ سے تعلق رکھتے تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس روح سے جابر بن حیان بھی ان سے تعلق رکھتے تھے، مگر جابر بن حیان کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام سامان اٹھایا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ مگر یہاں بھی جابر بن حیان کو سکون نہ مل سکا۔ حاکم بصرہ کو ان کی علمی صلاحیتیں دیکھ کر حسد پیدا ہونے لگا اور انہوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے آپ کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ مگر کچھ بااثر افراد حکومتی کارندوں کی وجہ سے آپ کی سزائے موت عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دی گئی اور آپ نے اپنے آخری ایام اسی تاریخ سلاخوں میں گزاری۔ یوں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوستوں، بلا شبہ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری ہیں، اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں کہ دوسری صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم سائنسی اور فکری شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جابر بن حیان نے اس تاریخ کو مٹایا جو دوسری صدی عیسوی سے چھائی ہوئی تھی۔ مگر افسوس اس قوم کا جس نے اپنے اس عظیم ہیرے کو یوں ہی گنوا دیا۔